السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پہلے سنبل کی شاہی جامع مسجد، اس کے بعد اجمیر شریف کی درگاہ اور اب بہرائچ شریف کی درگاہ کو لے کر بوال مچا ہوا ہے۔ بہرائچ شریف میں حضرت سید سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عقیدت مند ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ صرف 19 سال اس دنیا میں باحیات رہے، زندہ رہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے 181 سال پہلے کی آپ کی پیدائش ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے عظیم پائے کے بزرگ ہیں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی باتیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، سنوانے والے ہیں۔ علامہ ظہور احمد صاحب کی زبانی جو بہرائچ شریف میں آج کل وبال مچا ہوا ہے، افراتفری کا ماحول ہے اور وہاں کی درگاہ پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، درگاہ بہرائچ شریف پر تالا لگا دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون۔ تو آئیے ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتانے والے ہیں، علامہ ظہور احمد صاحب کی زبانی۔ حضرت سیدنا سید شہید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج پوری دنیا واقف ہے۔ بہرائچ شریف میں آپ کا مزار پرانوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اجمیر شریف کی سرزمین پر 21 رجب المرجب 405 ہجری آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اتوار کا دن تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ 21 رجب 405 ہجری اتوار کے دن اجمیر مقدس کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 14 رجب 424 ہجری اتوار ہی کے دن آپ کی شہادت بہرائچ شریف میں ہوتی ہے۔ آپ جب دنیا میں آئے تو وہ بھی رجب کا مہینہ تھا، جب دنیا سے گئے وہ بھی رجب کا مہینہ تھا۔ آپ کی ولادت بھی رجب المرجب میں ہے اور آپ کی شہادت بھی رجب المرجب میں ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی اتوار کے دن ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اتوار کے دن ہوئی۔ دن بھی اتوار کا تھا، آئے تو اتوار کو، دنیا سے گئے تب بھی اتوار کو۔ علماء فرماتے ہیں اتوار کو آنا اور اتوار ہی کو جانا، شاید اس سے اس طرف اشارہ ہو کہ اتوار چھٹی کا دن ہے۔ اتوار کو بہت سے ملکوں میں یوم آزادی منایا جاتا ہے، چھٹی منائی جاتی ہے، آزادی کا دن ہے۔ تو ہو سکتا ہے قدرت کا اشارہ یہ ہو کہ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے کے بعد دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو گئے اور جہنم کے عذابوں سے آزاد ہیں، اور ہر اللہ والا، ہر شہید اللہ کی رحمت کے سائے میں اس کی روح جنت میں ہے اور اس کو زندگی کی بشارت قرآن پاک سناتا ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت سید ابراہیم ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہی کو آپ کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو اس موقع پر بسم اللہ خوانی کے بعد حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اتنا خوش ہوئے کہ بسم اللہ پڑھانے والے استاذ کو انہوں نے 4 گھوڑے انعام میں دیے، کچھ سونا انعام میں دیا، بہت سے جواہرات انعام میں دیے اور بہت کچھ انعام میں دیا۔ اور وہ چونکہ اللہ والے تھے، آپ کے جو استاذ تھے، انہی کو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی نظر میں تعلیم اسلام کی، تعلیم دین کی کتنی اہمیت تھی کہ فقط بسم اللہ پڑھانے والے استاذ کو اتنا بڑا انعام انہوں نے عطا فرمایا۔ تو جب آپ حافظ قرآن ہوئے ہوں گے تو انعام میں کتنی دولت دی ہوگی، کتنا کچھ دیا ہوگا۔ مگر استاذ بھی لاجواب ہے، شاگرد بھی لاجواب ہے۔ آپ نے فقط 19 سال کی عمر پاک پائی، اور 19 سال ہی کی عمر میں آپ نے دنیا میں اسلام کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی آپ کی عظمتوں کی شہرت پوری دنیا میں ہے، آپ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جو حضرت علی کا شہزادہ ہے تو علی کے شہزادوں کی شان تو یہ ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے، اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے تو جوانی ہماری جوانی نہیں ہے، اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے تو جوانی ہماری جوانی نہیں ہے۔ چلو اہل باطل کو پیغام دے دو،
چلو اہل باطل کو پیغام دے دو، ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے، ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ جتنا تراشیں گے یہ اور بڑا ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری اور تمام اہل سنت کی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ ہیں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ غازی اس لیے آپ نے بے شمار جنگیں لڑیں، شہید اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ صرف 19 سال کی عمر آپ نے پائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے 181 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور رجب کے ہی مہینے میں آپ نے وفات پائی۔ اتوار کے دن آپ پیدا ہوئے اور اتوار کے دن ہی آپ نے وفات پائی۔ کتنا یہ حسین اتفاق ہے اور بہت ہی اچھا اتفاق کہہ لیجئے کہ 19 سال کی عمر میں حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کا بھی 19 سال کی عمر میں آپ کا بھی وصال ہوا، کیونکہ آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کو، قبر مبارک کو کھودنے کی باتیں چل رہی تھیں کہ ان کی قبر کو کھودا جائے، اور اب بہرائچ شریف کی درگاہ پر تالے لگا دیے گئے۔ امریکہ کے لوگ اونچائی پر، بلندی پر رہ رہے ہیں۔ سنیتا ولیمز جو کہ 9 مہینے اسپیس میں رہ کر کے آئی ہیں، اور ہمارے لوگ زمین کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، قبرستان کھود رہے ہیں، یہاں پر ترقی تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ، جاپان، چین یہ سب ترقی کر رہے ہیں، 40 50 سال پہلے کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت سے اور ہمارے بھارت کے لوگ ہے اللہ رحم فرمائے، زمین کے اندر کھود رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، اب ان کی قبروں کو کھودا جا رہا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اسی بہانے سے لوگ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس سے پہلے آپ جانتے تھے کہ حضرت کی عمر مبارک کل 19 سال ہے؟ آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔